سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی عزت احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے ایک بار آج پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد کی جو مصروفیات تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس پر ٹھہرنا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد نبوی کی تعمیر وغیرہ کرنا، ان ادوار پر گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اہل مدینہ اور مدینہ کس قدر عظمتوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حامل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ شریف کو کتنی برکتوں سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو ڈرانے دھمکانے والے کے لیے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک بطن اقدس ہے، یہ قبر اقدس کے اندر جس خاک سے مس ہو رہا ہے، اس خاک اور اس حصے کی فضیلت پر آپ کے سامنے میں نے ائمہ کرام کی تصریحات پیش کی تھیں، امام صالحی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد آخری گفتگو ہماری یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو کیلنڈر کا اجرا ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، جو مدینہ شریف آپ کا آنا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے عروج کی بنیاد بنا، لہٰذا اسی کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد مانا گیا۔ ہم اسی سن ہجری کو اب آگے لیے چلیں گے اور آگے کے تمام واقعات اسی اسلامی کیلنڈر کی ترتیب کے مطابق بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے مدینہ آنا اور اب سال اول ہجری کے اہم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کو اسلامی کیلنڈر کی روشنی میں ہم بیان کرتے چلیں گے، تاکہ بترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی اہم پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہمارے قارئین اور ہمارے سامعین سے پوشیدہ نہ رہ سکے، یا وہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو آپ تک ہمارے ذریعے سے نہ پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ پر، قصوہ پر، اونٹنی پر سوار تھے۔ وہ مختلف محلوں سے گزرتی ہوئی آخر کار حسب امر الہی بنی نجار کے محلے میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام کے لیے فرمایا،
حاضل منزل و انشاءاللہ تعالی، مشیت الہی کے مطابق یہی ہماری منزل ہے۔ جب حضور اترنے لگے تو یہ آیت ورود زبان اقدس تھی، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب اتار مجھ پر بابرکت منزل پر، اے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر، اور تو ہی سب سے زیادہ بہتر اتارنے والا ہے۔ یہ ایک کھلا میدان تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسی میدان کے قریب تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہنے کے لیے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان اقدس کو منتخب فرمایا۔ یہ میدان جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر تشریف فرما ہوئی، اس مقام کو دو یتیم بچوں کی ملکیت کہا جاتا تھا، ایک کا نام سہل تھا اور ایک کا نام سہیل۔ ان دونوں بچوں کے والد کا نام رافع بن عمرو بن عائص تھا جو وصال پا چکا تھا، اور ان دونوں کی کفالت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی، لہٰذا یہ ان دو یتیم بچوں کی جگہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد کے لیے بہت پسند فرمایا، کیونکہ یہ جگہ ہر لحاظ سے مسجد کے لیے مناسب تھی، کھلی تھی، ہوادار تھی، روشنی کے لیے بھی یہاں پر مناسب انتظام موجود تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کا سودا کرنا چاہا۔ آپ نے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے اسد، میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کا مجھ سے سودا کیا جائے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لا نطلب ثمنہ الا من اللہ، یا رسول اللہ ہم اس زمین کی قیمت نہیں چاہتے، ہم اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ثواب عطا فرمائے گا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یاد رہے کہ مسجد نبوی کے لیے اس زمین کا انتخاب ہو چکا ہے، اور اس زمین کو دو یتیم بچوں کی ملکیت کہا جاتا تھا جو رافع بن ابو عمرو بن عائص کے بیٹے تھے، سہل اور سہیل۔ اسد بن زرارہ نے یہ زمین مفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش فرما دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کو بلا کسی اجرت کے لینے سے انکار فرمایا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور ان سے جگہ خریدنے کے لیے گفتگو فرمائی۔ ان دونوں نے عرض کیا بل نحبہ لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین ہم آپ کی بارگاہ میں بطور تحفہ اور نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہمیں اس کے عوض کچھ بھی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کو بلا عوض قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرکیف باہمی مشاورت سے اس جگہ کی جو مالیت تھی 10 مثقال قیمت طے پائی، اور لطف کی بات یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں بہت سے احسانات ہیں اسلام پر، ان میں ایک احسان یہ ہے کہ روئے زمین پر عاشقوں کے دل کی ٹھنڈک مسجد نبوی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی مساجد پر ایک اہم فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مسجد کی لیے جو زمین تھی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی، اور اپنے اس مال سے خریدی جو آپ اپنے گھر سے تمام کی تمام جمع پونجی لے کر چلے تھے، اور آپ نے اس زمین کی خریداری کے لیے 10 سونے کے سکے وہ ادا فرمائے۔ صاحب سبل الہدا فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم اشتراہ من بنی افراء بعشرۃ دنانیر ذہبا فدفعها ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سہل اور سہیل نے بلا معاوضہ یہ قطعہ زمین، یہ خطہ زمین پیش کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار فرما دیا، اور اس کی قیمت سونے کے 10 دینار طے پائی جو سیدنا ابو بکر صدیق امام الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ادا کی۔ علامہ زینی دہلان مکی اپنی مشہور کتاب السیرۃ النبویہ میں بھی اسی طرف جاتے ہیں کہ یہ زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خریدی، اور 10 ان کے الفاظ ہیں
بعشرۃ دنانیر اداها من مال ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مسجد نبوی کے لیے جو 2 یتیم بچوں کی زمین پسند کی گئی اور جو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں تھے، اس کے عوض، اس زمین کے عوض جو 10 سونے کے سکے تھے وہ من مال ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے سے ادا کیے گئے یا انہوں نے ادا کیے. اس جگہ کے خریدنے کے بعد یہاں مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہم اپنے پچھلے دروس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کر چکے کہ سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں امام تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل حضرت اسعد بن زرارہ کی ابتدا میں تمام کے تمام لوگ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے. یاد رہے کہ اس میدان کے اندر جو یہ 2 بچوں کی ملکیت تھی، اس میدان میں کہیں گڑھے تھے جہاں پر بارش کا پانی اکثر اوقات کھڑا ہو جاتا تھا. اسی زمین پر، اسی میدان میں کچھ کھجوروں کے درخت بھی لگے ہوئے تھے، اور اسی زمین پر کچھ مشرکین کی قبریں بھی تھیں اور کھنڈرات وغیرہ بھی اسی زمین پر موجود تھے. یعنی زمین ہموار نہ تھی اور یہاں پر مشرکین کی قبریں اور کچھ کھجور کے درخت تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے اور مشرکین کی قبروں کو برابر کر دیا گیا، گرا دیا گیا. بہت سے لوگ اس واقعے سے اہل اسلام کی قبروں کی بے حرمتی ثابت کرنے کے لیے دلیل لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ کوئی قبر بھی وہ اونچی نہ رہنے دیں، اس کو زمین کے برابر کر دیں. تو یاد رہے کہ یہ واقعہ مشرکین کی قبروں کے ساتھ ہے، نہ کہ مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ. لہٰذا اس کو دلیل بنا کر مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی کا جواز نکالنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھیجا گیا تھا وہ مشرکین کی قبریں برابر کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، نہ کہ مسلمانوں کی قبریں، کیونکہ اس مقام پر یہ واضح تصریح موجود ہے کہ وہ مشرکین کی قبریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کھجوروں کے درخت کاٹ دیے گئے، ان گڑھوں کو بھر دیا گیا، زمین ہموار کر دی گئی، مشرکین کی قبروں کو بھی زمین کے برابر کر دیا گیا. لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر اور ترقی کا کام شروع ہوا. مسجد نبوی کے لیے بنیادیں ڈال دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن لی عریشن کا عریش موسیٰ، میرے لیے ایک ایسا چھپر تیار کیا جائے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا. تو صحابہ کرام نے پوچھا، ما عریش موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا چھپر یعنی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کیسی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ بلند کرتے تھے تو اس چھپر کو چھو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرکیف اس مسجد نبوی کی تعمیر کی ابتدا کی. کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس مسجد کی تعمیر میں انتہائی دلچسپی کا اظہار فرمایا تو انصار صحابہ اپنی طرف سے حسب استطاعت حد المقدور کوشش کر کچھ رقم اکٹھی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تحفہ آپ نے کہا کہ یہ کس لیے ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مسجد میں مزید تعمیر و ترقی کا کام ہونا چاہیے. ہم کب تک کھجور کی ٹہنیوں کے نیچے نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیونکہ جو مسجد نبوی کا چھپر تھا اور اس کی چھت تھی وہ کھجور کی ٹہنیاں تھیں جس کو بنایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بی رغبت عن اخی موسیٰ عریش کا عریش موسیٰ، کہ میں اپنے بھائی موسیٰ کے طرز عمل سے روگردانی نہیں کرنا چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چھپر کو کافی قرار دیا. اس جلیل الشان مسجد کی تعمیر جب شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بنفس نفیس خود حصہ لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اور پتھر اٹھا کر لاتے اور مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ قدم بقدم، شانہ بشانہ برابری کی سطح پر کام کرتے رہے.
یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعمیر کے دوران ایک شخص جو گارے کے ساتھ مٹی کو گوندھ کر اینٹیں بنانے کا فن جانتا تھا، جو حضر موت ایک جگہ ہے وہاں سے آیا تھا، اس کا نام طلق بن علی تھا۔ طلق بن علی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹی گوندھ کر اس گارے کی اینٹیں بنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رحم اللہ امرأن احسن صنعتہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو جس کام کو کرتا ہے بڑی حسن و خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہاں سے اسلام کا یہ مزاج بھی سمجھ آیا کہ جب کوئی کام کیا جائے تو پوری دل جمعی کے ساتھ کیا جائے اور اپنے فن کو پوری توانائیوں کے ساتھ بروئے کار لایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی رحم اللہ امرأن احسن صنعتہ، یعنی جب کسی کے ذمے کوئی کام لگا دیا جائے اس کو چاہیے وہ کام مکمل ایمانداری کے ساتھ اور پوری مہارت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے، یعنی کسی کام کو اپنے پر بوجھ نہ جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا ارشاد فرمائی ہے جو اپنے کام کو بخوبی انجام دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلق بن علی کے اس عمل کو پسند فرمایا اور وہ گارا بنا کر اس کی اینٹیں بناتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاونت کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کی معیت میں کام کرتے ہوئے مہاجرین و انصار بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں مشغول رہے، اور وہ اکثر شعر کہتے لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ، اگر ہم بیٹھے نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو یہ فعل ایک گمراہ کن فعل ہو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پھر یہ فعل اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا کہ اللہ کے محبوب کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت ہی خود رفتہ تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتے، آپ کی شکم اقدس پر مٹی کی گرد پڑے ہوئے دیکھتے، تو صحابہ کرام مل کر خوشی سے یہ آواز نکالتے اور یہ اشعار پڑھتے لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہتے یا رسول اللہ اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور آپ کام کریں تو ہم گمراہ ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس شعر کو سننے کے بعد فرماتے لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی۔ اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ، یا اللہ میرے انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی مہاجرین و انصار کے لیے۔ اسامہ بن زید ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے تھے تو سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جن کی کرامت مشہور ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ کا گھوڑا بدک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تیری قرات سن کر آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آئے تھے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اسید بن حضیر آگے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اینٹیں مجھے تھما دیجئے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ کام آپ کریں، مجھے تھما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهب فاحتمل غیرہ فإنک لست بأفقر الی اللہ منی، جاؤ کوئی اور پتھر اٹھا لاؤ، تم مجھ سے زیادہ اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں ہو، میں اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے۔ ہر صحابی کی کیفیت نرالی تھی، اور بہت جلیل القدر صحابی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، ہم سب کے آقا و مولا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دو اینٹیں اٹھاتے اور کہتے ایک اینٹ مجھ پر جو ایک اینٹ لا دی گئی یہ میری اپنی طرف سے ہے، اور دوسری اینٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اٹھا رہا ہوں۔ تو بعض صحابہ نے ان کو دو کی بجائے زیادہ اینٹیں تھما دیں، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے صحابہ تو گویا میری جان لینا چاہتے ہیں، مجھ پر اتنا اینٹوں کا بوجھ ڈال دیا، گویا یہ تو مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر ایک غیب کی خبر عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا یبن سمیہ لیس بالذین یقتلونک، اے ابن سمیہ، یعنی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ لوگ تجھے قتل نہیں کریں گے، تقتلک الفئۃ الباغیۃ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو اپنے دور میں خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہوگا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اے ابن سمیہ، لوگوں کو ایک اجر ملے گا اور تجھے 2 اجر ملیں گے، تم آخری مرتبہ جو دنیا سے جانے سے پہلے آخری خوراک پیو گے وہ شربۃ من لبن وتقتلک الفئۃ الباغیۃ، اور آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ روایت عمومی طور پر پیش کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت ہی نامناسب قسم کے الفاظ جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں 2 باتیں بڑی واضح طور پر کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے آپسی معاملات پر امت کو قطعاً حق نہیں کہ وہ کسی صحابی کے لیے ایسے الفاظ کہیں جو صحابہ کرام کی شان اور عظمت کے منافی ہیں۔ اور دوسرا رہا مسئلہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص سیدنا عثمان کے مسئلہ پر حضرت علی کے خلاف نبرد آزما ہونا۔ اہل سنت کا عقیدہ اس مسئلہ پر بالکل واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے خلاف کھڑے ہوئے یہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ ٹکرانا اور اس کے بعد پھر ثالثی قبول کر دونوں فریقین کا جنگ بند کر دینا، اور اس کے بعد امام حسن کا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اب ان سے باغی لفظ کا اطلاق ختم کر دے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لفظ باغی کا اطلاق صرف اس وقت تک مناسب معلوم ہوتا ہے اور کیا جا سکتا ہے جس وقت تک آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تشریف لائے، لیکن امام حسن نے جب آپ کو بیعت کر خلیفہ منعقد کر دیا، آپ کی خلافت منعقد کر دی اور آپ کو خلیفہ مقرر کر لیا، تو حضرت معاویہ پر اب لفظ باغی کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر یہ اعتراض پہلے آئے گا کہ آپ نے ایک باغی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایک باغی کو حکومت سپرد کر دی۔ یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو باغی کہا تھا اس کا اطلاق ایک خاص وقت تک کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، اس دنیا سے آپ تشریف لے کر گئے، تو آپ پر ہر چند کہ لفظ باغی کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، اس لیے آج کے دور میں آپ کو باغی کہہ کر اور آپ کی ذات والا صفات پر لعن طعن کر انسان فقط اپنی آخرت خراب کر سکتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو قبول کر لیا، اب امت مسلمہ اور بالخصوص اہل سنت بھی اپنے سر نگوں کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا پرچم اٹھاتے ہیں۔ وہ یقیناً ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قرب میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے تحت رہے۔ صحابہ کے آپسی معاملات یہ ہوائے نفس پر مبنی نہ تھے، جیسا کہ مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کو عام لوگوں سے منفرد کر دیا، ان کی سوچ اور ان کے دیکھنے کا انداز، ہر چیز کا انداز بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی سے اگر اختلاف کرتے تھے یا آپس میں جو ان کی جنگیں ہوئیں وہ اس بنا پر نہ تھیں کہ وہ ہوائے نفسانی کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے، بلکہ انہوں نے یہ معاملات اپنے اجتہاد کی بنا پر کیے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے ہم خیر کی بات ہی کریں گے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی
کتب کے اندر یا ان کے مذہب فقہ کی کتب کے اندر اکابرین شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، احناف نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ ہم صحابہ کے لیے حرف خیر کے علاوہ کچھ بات نہیں کہیں گے، اگرچہ حدیث میں ان پر کسی لفظ کا بھی اطلاق کیا گیا۔ ایسے اگر کوئی شخص اس پر مزید جرأت کرنا چاہے تو پھر انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی بہت سے ایسے الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں جو امت کہنے کو روا نہیں رکھتی، جائز نہیں سمجھتی۔ ان کے مقام و مرتبے کے لیے جو الفاظ مناسب ہیں صرف وہی کہے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے فقط وہی کہیں گے جو صحابہ کرام کی عزت اور شان اور رفعت کو مزید اجاگر کرے، نہ کہ ان کی شان کو کم کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت معاویہ کے لیے حضرت علی کے الفاظ تھے، ان کی فوج کے لیے اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے خلاف کھڑے ہوئے، بغاوت کی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آنے والے احباب اور ہماری طرف سے آنے والے احباب، یعنی حضرت علی کا یہ قول کہ ہم دونوں کی طرف سے لڑنے والے جو لوگ تھے یہ کلمہ گو تھے، یہ دونوں طرف سے لڑنے والے لوگ جنتی ہیں، یعنی یہ ایک اجتہادی خطا کی بنا پر یہ معاملہ چلا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے درجات بلند فرمائے۔ اس مسئلہ کے اندر میں آخری بات یہ ضرور کہوں گا، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے میں جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، وہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ جہاں ہم ہیں اور حضرت معاویہ کا مقام ہے تو ہم گویا زمین ہیں، اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یوں ہی ہے کہ وہ آسمان عظمت ہوں۔ اور جہاں پر حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے تقابل میں مثال یوں ہی دوں گا کہ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں زمین ہو۔ دونوں کے درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بہرکیف ہم صحابہ کے لیے خیر کی ہی بات کریں گے، درجات میں فرق تفاوت ضرور ہے، لیکن شرف صحابیت چونکہ سب کے پاس موجود ہے، ہم رسول اللہ کی ہر نسبت کو، وہ اہل بیت اطہار ہوں، آل پاک ہو، رسول اللہ کے صحابہ ہوں، رسول اللہ کا شہر ہو، رسول اللہ کی مسجد ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ پر قیلولہ فرمایا ہو، آرام کیا ہو، ہم ان تمام جگہوں کی عظمت کے قائل ہیں۔ مدینے کی جو خاک ہے اس کو بھی ہم اپنے سر پر رکھتے ہیں، یہ تو پھر رسول اللہ کے صحابہ ہیں، تمام کے تمام صاحبان عزت ہیں، ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اپنے اکابرین کی راہ چلتے ہوئے سب کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ بہرکیف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسئلہ کے بعد میں واپس لوٹتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، چونکہ یہ ایک اہم موضوع تھا۔ آج کل اس موضوع کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے نادانی کی بنا پر، میں نے اس لیے اس مسئلہ پر کچھ تفصیلی کلام کرنا مناسب سمجھا۔ اب اپنی سیرت کے دروس کی طرف میں واپس لوٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی ایک چھوٹی سی احاطے والی مسجد تھی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں اس مسجد کا رقبہ نہیں بڑھایا، اور آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی عمارت تو بالکل نہیں بنا دی، لیکن اس مسجد کے رقبے کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی، اس کے رقبے میں اضافہ کیا گیا، لیکن عمارت کے لیے وہی ساز و سامان استعمال کیا گیا جو کچی اینٹیں، کھجور کے ستون، کھجور کی شاخوں پر مشتمل تھا۔ لیکن عہد عثمانی میں جب مسجد کی تعمیر اثر نو کی گئی تو رقبہ بھی کافی بڑھا دیا گیا، دیواریں کچی اینٹوں کی بجائے اب پتھروں کی چن دی گئیں جن پر خوبصورت بیل بوٹے بنائے گئے، اور دیواریں چننے کے لیے مٹی کے گارے کی بجائے چونا استعمال کیا گیا۔ طبرانی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد سے متصل ایک تھوڑی سی جگہ کو پسند فرماتے ہوئے اس کے مالک کو کہا کہ اگر تم یہ جگہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دو تو لکا بہا بیت فی الجنتی، کہ تمہارے لیے ایک جنت میں گھر ہوگا، ایک محل ہوگا۔ لیکن اس شخص نے عذر ظاہر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہی تھوڑا سا زمین کا خطہ ہے جو میری جمع پونجی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 دراہم دے کر وہ خطہ خریدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے عوض پیش کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 دراہم کے بدلے وہ خطہ زمین لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں،
اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ لے لیجیے اور اس کے بدلے مجھے جنت میں محل عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں محل کے بدلے حضرت عثمان سے اس زمین کے خطے کا سودا فرمایا۔ علامہ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پہلا خطاب اپنی کتاب سیرت ابن حشام میں نقل فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیان فرمایا۔ میں حصول برکت کے لیے وہی الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ تاریخ انسانی میں جو مسلمان اسٹیٹ کی بنیاد تھی اور اس اسٹیٹ کی بنیاد میں مسجد کا سب سے اہم کردار دیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اوقات فیصلے اسی مقام پر ہوئے۔ آج اسی مسجد کی ابتدا ہونے جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ ہے جس نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعوذ باللہ ان نقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقول انہ قام فیہم فحمد اللہ وثنى علیہ۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر اور آپ نے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی۔ کس بات کی ترغیب دی؟ آپ نے فرمایا ایھا الناس فقدموا لانفسکم تعلمن واللہ لیسأقن احدکم ثم لیدعن غنمہ لیس لها راع ثم لیقولن له ربہ ولیس له ترجمان ولا حاجب یحجبہ دونہ الم یأتک رسولی فبلغک وآتیتک مالا وافضلت علیک فما قدمت لنفسک فلینظرن یمینا وشمالا فلا یرا شیئا ثم لینظرن قدمہ فلا یرا غیر جہنم فمن استطاع ان یقی وجہہ من النار ولو بشق من تمرۃ فلیفعل ومن لم یجدہ فبکلمۃ طیبۃ فإن بها تجزى الحسنۃ عشر امثالها الا 700 ضعف والسلام علیکم وعلی رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں مرنے سے پہلے سامان سفر کی تیاری کر لو۔ اللہ کی قسم ایک روز تم پر موت طاری کی جائے گی اور پھر تم اپنی بیڑوں کو بغیر کسی نگہبان کے چھوڑ جاؤ گے، یعنی اپنا مال و متاع چھوڑ جاؤ گے۔ پھر اللہ سوال کرے گا، وہ اللہ جس کو نہ کسی ترجمان کی ضرورت ہے اور نہ کسی دربان کی حاجت، کیا تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا تھا کہ جس نے میرا پیغام تمہیں پہنچایا ہو، اور کیا میں نے تم کو مال و دولت سے نوازا نہ تھا؟ اب تم بتاؤ کہ تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا کچھ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا۔ اس وقت انسان حیران و پریشان دائیں بائیں دیکھے گا لیکن اسے کچھ بھی سجائی نہ دے گا۔ پھر وہ سامنے کی طرف نظر دوڑائے گا تو اسے دوزخ کے شعلوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ جان لو جو شخص آگ سے بچنا چاہتا ہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا دینے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی صدقہ دینے کی قدرت رکھتا ہو، تو وہ کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ جو اس کی گنجائش نہیں رکھتا تو وہ لوگوں سے اچھی بات کہہ کر ہی اپنے آپ کو محفوظ کر لے، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا خطبہ الحمدللہ احمدہ واستعینہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ تبارک و تعالی قد افلح من زینہ اللہ فی قلبہ وادخلہ فی الاسلام بعد الکفر واختارہ علی ما سواہ من احادیث الناس انہ احسن الحدیث وابغلہ احب ما احب اللہ من کل قلوبکم ولا تملوا کلام اللہ وذکرہ ولا تقسوا عنہ قلوبکم فانہ من کل ما یخلق اللہ یختار و یصطفیٰ قد سماہ اللہ خیارتہ من العمال و مصطفیٰ من العباد والصالح من الحدیث ومن کل ما اوتی الناس من الحلال والحرام
فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا واتقوہ حتی تقاتہ واصدقوا اللہ صالحا ما تقولون بافواہکم وتحابوا بروح اللہ بینکم ان اللہ یغضب ان ینقص عہدہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اس خطبے کا ترجمہ ہے جو نبیوں کے تاجدار نے مسجد نبوی کے اندر ارشاد فرمایا۔ میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی سیدھی راہ نہیں دکھانے والا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے۔ جس کے دل میں اللہ نے کتاب کو اتارا وہ اس کے لیے ذہن نشین ہو گئی، اور جس کو اللہ نے کفر کے بعد دین اسلام میں داخل کر دیا، اور جس نے اس کتاب کو لوگوں کی بیہودہ باتیں چھوڑ کر اپنا رہنما قرار دیا، وہ شخص ضرور بامراد نجات یافتہ ہوگا۔ اللہ کی کتاب بہترین اور بلیغ کتاب ہے۔ تم ان چیزوں کو اپنا محبوب بناؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ تم دل سے اللہ کی محبت کو اختیار کرو۔ اللہ کے کلام اور اس کی یاد سے تھکو مت۔ اپنے دلوں کو غفلت اور بھول میں پڑنے سے سیاہ نہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہیں اور پسند کی ہیں، نیک باتوں یا حلال اور حرام یا ان بہترین عبادتوں میں سب سے اچھا اور برگزیدہ اور نیک اعمال میں سب سے افضل اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جہاں تک ہو سکے اس سے ڈرتے رہو۔ جو اچھی بات منہ سے نکالو وہ اللہ کے سامنے پوری کر کر دکھاؤ، اور اللہ کے فضل و کرم سے باہم ایک دوسرے کے دوست و مددگار بن جاؤ۔ اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے۔ تم سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و سلامتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ گویا اسلام کا مکمل نچوڑ ہے۔ اس کے اندر عقیدہ توحید، قرآن کریم کی افادیت اور اہمیت، آخرت کی تیاری، ذکر اللہ کی فضیلت، باہمی رواداری، یگانگت، اتفاق و اتحاد امت مسلمہ، ان تمام باتوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورے اسلام، پورے قرآن، پوری شریعت محمدیہ کا یہ خلاصہ بیان کر دیا گیا، اور ایک مقام پر آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلائی گئی، کیونکہ انسان جب اپنے محاسبے کا خیال ذہن میں لاتا ہے تو اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اعمال پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، لہٰذا وہ اس خوف کی وجہ سے اپنے اعمال کو سیدھا کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کا خوف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا درہ ہے جس سے اللہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو واپس لاتا ہے۔ امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف پر بڑی مزید اچھی گفتگو فرمائی۔ رسالہ القشیریہ کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی مشیت گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو امر چاہے وہ ہو کر رہتا ہے، جسے وہ گمراہ کرنا چاہے وہ گمراہ ہو کر رہے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے وہ ہدایت یافتہ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بعد جس کام کو سب سے پہلے ترجیحانہ بنیادوں پر کیا وہ امہات المومنین کے لیے حجروں کی تعمیر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجرے تعمیر کیے بدقول مورخین ان کی تعداد 9 تھی، لیکن اس سے ضروری ایک کام پہلے کرنا تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو مکہ شریف سے لایا جائے اور ان کو مدینہ شریف میں آباد کرنے کے لیے حجروں کی تعمیر اور ترقی کا کام شروع کیا جائے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ یہ اکٹھے مدینہ شریف میں آئے، اور ان کے آنے کے جو اسباب بنے وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس کے اندر نقل کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجروں کی تعمیر وغیرہ کا معاملہ کیا، اس پر انشاءاللہ العزیز تفصیلی طور پر گفتگو ہم اپنے اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم کے صدقے حق کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ